الحمد لغنيه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعظم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزء نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيد خصم له ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا من الحسن والستارة والولاية والحكاية والأمانة والإمام أعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفعنا وبدلائمه القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری شانوں کا عظمتوں کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. درود و سلام ہو اللہ جل شانہ کے آخری پیغمبر و رسول تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں اور جوانوں، اللہ جل شانہ نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو بعد میں آئے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے قبل آنے والے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کر کے پھیلا کر کہتے ہیں مولا جو ہم سے قبل ایمان والے زندگی گزار کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اے مولا ان کی بخشش فرما. جو بعد میں لوگ آتے ہیں ان کا رب ذوالجلال نے اس آیا مقدسہ میں عمل بتایا، ان کا طریقہ بتایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اپنے سے قبل آنے والے ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعد میں آنے والے کہتے ہیں مولا جو ہم سے پہلے ایمان والے ہمارے بھائی تیری بارگاہ میں پلٹ آئے، لوٹ آئے، وہ انتقال کر چکے، مولا ان کی بخشش فرما دے. اور فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے مہربان رحم کرنے والے رب کریم پروردگار، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کجی، کینہ، بغض نہ بنانا. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں میں نے سمجھا دیا ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. فرمایا ایک تو اپنے سے قبل گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اور دوسرا ان کا جملہ یہ ہوتا ہے اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں
ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، کجی، مروڑ، کوئی بیماری نہ پیدا کرنا۔ نہیں سمجھ آئی تو میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ گویا خالق یہ فرما رہا ہے، اے کائنات والو، تمہاری نشانی یہ ہے جو تم سے قبل دنیا سے چلے جائیں، ایک تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، دوسرا تم یہ دعا مانگنا کہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد، کوئی مروڑ نہ رکھ، اس واسطے کہ وہ ایمان والے تھے، ان کی بخشش کرنی ہے، ان کا محبت اپنے پیار میں اپنے دل میں ڈالنا ہے۔ تو پھر توجہ کرنا اس بات پر، جو اصحاب رسول کے بارے میں بغض اور حسد رکھے، کینہ رکھے، رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ان کا بغض سینے میں نہیں پالتے بلکہ ان کا پیار پالتے ہیں۔ تو بات نکھر کے سامنے آ گئی، جو اصحاب رسول سے بغض رکھے، جن کے دلوں میں اصحاب رسول کا کینہ ہو، کجی ہو، مومن کی نشانی تو یہ نہیں ہے نا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنے دلوں میں محبت پال کے رکھے، اپنے دلوں میں۔ اور الحمدللہ اہل السنت والجماع المخفف، ہم سنی لوگ جو ہے اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اس آیا مقدسہ کے مصداق ہم ٹھہرے۔ ہم کبھی یوم صدیق مناتے ہیں، کبھی یوم فاروق مناتے ہیں، کبھی یوم عثمان غنی مناتے ہیں، کبھی ہم یوم مولا کائنات علی شیر خدا مناتے ہیں، کبھی ہم شہدائے کرب و بلا کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں، کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شان میں ہم نغمے آلاپتے ہیں، کبھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، کبھی عرس داتا گنج بخش مناتے ہیں۔ یہ بتا کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں داخل فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والوں میں داخل فرمایا ہے۔ تو یہ آیا مقدسہ قرآن پاک کی نص ہے کہ جو تم سے قبل گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جو بغض و کینہ رکھتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کرنا، لباس تو کالا پہنتے ہیں، دل بھی کالا ہوئے ہوئے ہیں، لباس تو کالے پہنتے ہی ہیں، ساتھ دل بھی سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ جس کے دل میں اصحاب رسول کا بغض ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا انتم خیر الناس، اے صحابہ تم سارے لوگوں سے بہتر ہو، سارے لوگوں سے بہتر ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آپ جو ہے نا، آپ کی مثال ایسے ہے جیسے سالن کے اندر نمک کی مثال ہوتی ہے۔ اگر سالن میں نمک نہ ہو وہ بد مزہ ہوتا ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا۔ فرمایا میری امت میں تمہیں نکال لیا جائے تو یہی بنے گا۔ تو اصحاب رسول، نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ اکرموا اصحابی خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اصحاب رسول کا ادب و احترام کرنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ گرامی قدر صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو ایک ایسا دور آئے گا کہ اصحاب رسول پر لوگ گالیاں بکیں گے، تو فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت اور اس کے رسولوں کی بھی لعنت اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کی لعنت ہو ان پر جو اصحاب رسول پر بکواس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ رب نے شان عطا کی ہے کہ ہم اصحاب رسول کی محبت پالتے ہیں اپنے دلوں میں۔ تو اصحاب رسول سے محبت کرنا، لوگ کہتے ہیں جی وہ بات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری من گڑت باتیں، کچھ بھی نہیں ہوا، رب نے ان کو پہلے ہی جنتی بنایا ہے۔ اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں داخل ہوئے حضور، اور اس شان سے داخل ہوئے کہ دائیں جانب ابو بکر ہیں اور بائیں جانب مولا حضرت فاروق اعظم ہیں، اور دونوں نے دامن تھاما ہوا آقا کا، مسجد میں داخل ہوئے، فرنٹ پہ آئے مسجد کے، حضور نے مڑ کے پیچھے دیکھا، صحابہ دیکھ رہے ہو منظر؟ ادھر ابو بکر ادھر عمر، صحابہ سے فرمایا آقا صحابہ دیکھ رہے ہو منظر؟ جی آقا دیکھ رہے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا آج بھی دیکھ لو، ایک بار یہ پھر منظر دکھایا جائے گا۔ آقا کیسے؟ فرمایا اسی شان کے ساتھ، ایک جانب ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب حضرت عمر ہوں گے، درمیان میں میں ہوں گا، اور رب کی بارگاہ میں محشر والے دن جب اٹھیں گے اور حاضر ہوں گے تو اسی شان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو یہ اصحاب رسول کی شان ہے۔ تو اصحاب رسول کے بارے میں ادب و احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے، جنہوں نے تن من دن آقا علیہ السلام کے نام پر دین پر قربان کیا، تو ہم کیوں ان کے بارے میں بغض رکھیں، حسد رکھیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب جو ہیں، اگر وہ ایک چلو جو کا خرچ کر دیں، تھوڑی سی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کائنات ساری مل جائے، اور وہ سونے کے پہاڑ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، اور ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر جتنا مرضی صدقہ خیرات کر دیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں افضل البشری بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل صحابی ہے، انہی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کوئی جناب جتنا مرضی آپ کے بارے میں بونکے، ایک رتی بر بھی آپ کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کمی تو خدا ہی کر سکتا ہے نا۔ جب خدا نے ان کی شانیں بڑھائی ہیں اور فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب میں یہ گارنٹی دیتا ہوں تیرے اصحاب کو کہ تیرے اصحاب پر محبوب خدا راضی ہو چکا ہے، اور وہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرامی قدر حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کو نقل کیا، اور آپ فرماتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے کائنات والے لوگوں، جن نے مینوں ویکھیا یا انہوں ویکھیا، جن نے مینوں ویکھیا سی، انہوں جہنم دی اگ کدے بھی نہیں جلا سکدی۔ جس نے حضور نو ویکھیا، لا تمس النار مسلمان، اس مسلمان نو اگ کدی بھی نہیں چھو سکتی، جن نے رآنی او رآ من رآنی، جن نے مینوں ویکھیا یا ان نے انہوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا سی، یعنی جن نے صحابی نو ویکھیا، صحابی رسول نو تے تابعی نو جن نے ویکھ لیا، زیارت کر لئی، انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی، انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی۔ گرامی قدر
میں جو عرض کرنا چاہنا اس ماہ مبارک وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا یوم بڑی دھوم دھام نال منایا جاتا ہے تے آپ دی بارگاہ وچ خراج تحسین پیش کیتا جاتا ہے۔ اسی یہ نہیں کر سکتے، اسی انہاں دی شان دا احاطہ تے ادراک نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ صحابہ میں جو تسی دین اتے کیتا ہے اللہ نے تانوں اوندا اجر دے دیتا، جنت دی بشارت دیتی، جنت دے دیتی جو لیکن ابو بکر ایسے نے کہ میں نہیں، قیامت والے دن اللہ انہاں نوں عطا فرمائے گا، اسی انہاں دی شان دا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن جبریل آئے بارگاہ رسالت امام وچ، اور انہوں سبا سنابل وچ عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے اس حدیث پاک نو، نبی علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آئے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل اج میرے عمر دی شاناں تے سنا، سیدنا فاروق اعظم دی شاناں سنا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دوویں ہاتھ بن کے عرض کیتا ہے آقا میں عمر دی شاناں کیویں بیان کراں؟ اگر نوح علیہ السلام دی عمر 950 سال مینوں مل جاوے تے میں جناب سارے سال وہ 950 صدیاں جڑیاں نے وہ ایک صبح شام 24 گھنٹے دن رات میں امت دے فضائل بیان کرتا رہا، سوڑیا وہ مینوں جڑی عمر نو ملنی ہے وہ ساری تے مک سکدی ہے پر عمر دیاں نیکیاں نہیں مک سکدیاں۔ میرے آقا علیہ السلام جبریل نے عرض کیتا سوڑیا جدوں عمر دیاں شاناں بیان نہیں ہو سکدیاں 950 سال اندر اگر یہ شاناں پوریاں نہیں ہو سکدیاں، جبریل کہندا ہے سونیا اے عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے اور ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ فرمایا ابو بکر فاروق اعظم دیاں ساریاں نیکیاں زندگی دیاں تے انہاں واسطے 950 سال زندگی چاہی دیئے بیان کرن واسطے، اور تینوں مینوں نہیں جبریل نو جیڑا پانی دے قطرے بھی گن لوے، کائنات دا ذرہ ذرہ گن لوے، جبریل و فرشتہ او فاروق اعظم دیا شانہ دا احاطہ نہیں کر سکتا تے عرض کیتا سونے جے فاروق اعظم دیا شانہ دا احاطہ نہیں ہو سکتا تے سیدنا صدیق اکبر دا کیویں احاطہ ہو سکتا؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ادوں سنگت ملی، صحبت ملی، کسی دا دوست ایم پی ایم ایل اے بندا ہے، محلے دا چودھری بندا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عمر 18 سال، میرے آقا علیہ السلام دی عمر 20 سال تے ادوں دا میرے آقا علیہ السلام نال یارانہ ہے، ادوں دا پیار تے محبت ہے سیدنا صدیق اکبر دا۔ آپ حضور نال سب نالوں زیادہ محبت کر دے، جتنی محبت صدیق اکبر حضور نال کردے نے اور کوئی نہیں، کائنات وچ کوئی نہیں ہویا، سب نالوں بہتا پیار حضور نال کردے نے۔ نفسیات دے ماہر اے جو ڈاکٹر نفسیات دے ماہر ہوندے نے، ایک کہندے نے ایک بندے دی فطرت ہوندی ہے، جدوں کوئی چیز بندہ دیوار دے نال لگے نا یا کوئی چیز بھی ٹچ ہوئے نا جسم دے نال بندہ پیچھے ہوندا ہے، بندہ پیچھا نو ہوندا ہے۔ اے تسی ازما لینا، سارے نو پتا ہے اسی طرح ہی جدوں بھی کوئی شے اگوں سامنے آوے یا کوئی شے جسم نال مس ہوئے تے بندہ پیچھا نو ہوندا ہے۔ لیکن صدیق اکبر دا ماحول بھی اللہ نے یہ بھی بدل دیتا سی، اور میں تکلیف آوے تے پیچھا نہیں ہونا، اگے ہونا، اگے ہونا ہے، دلیل دے وہاں میں ایویں نہیں، اگے ہونا ہے۔ آسو غار دے وچ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور غار دے سارے سوراخ بند کیتے، جدو کپڑا ختم ہو گیا چادر اپنے جسم کو او قمیض تے کرتا اتار کے او دیاں لیراں بنا کے غار دے سارے سوراخ بند کیتے، سارے بند ہو گئے، ایک غار دا سوراخ رہ گیا، او دے اُتے اپنی ایڑی رکھی تے عرض کیتا سونیا ہن اس ویڑے وچ آ جاؤ، غار اندر آ جاؤ، میں ساری صاف ستھری کر دیتی ہے، میرے آقا گود وچ نے، ابو بکر دی گود ہے، میرے آقا دا سرے انوارے آقا رام پہ کرتے نے، حضرت ابو بکر صدیق نے او سوراخ تے ایڑی رکھی ہے، او جناب سانپ نکلیا، سانپ نکلیا، انہیں جدو دسیا اے دنیا دا طریقہ ہے، مائل نفسیات کہتے ہیں جدو کوئی چیز دسے یا تکلیف پہنچے بندہ پیچھا نہ آندا ہے، ابو بکر جدو سانپ نے دسیا ہے آپ نے پیر پیچھا نہیں کیتا اور اگے اگام کر چھڑیا ہے، سانپ دستا رہا، سانپ نے پوری پیلا لئی، ابو بکر نے ہاتھ پیر پیچھے نہ کیتا، ابو بکر دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے، او گرم آنسو میرے آقا دے رخسار تے ڈگے نے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے، سویا سانپ نے ڈس لیا ہے، فرمایا کتھے، فرمایا آقا پیر ایڈی ایڈی دے، میرے آقا نے اوہی رواب لایا ہے جیڑا غزوہ خیبر وچ حضرت علی شیر خدا دی اکھاں وچ پایا سی، میرے آقا علیہ السلام نے او لوہا باپ دی ایڑی تے لایا، آج ایک کالا بندہ کہتا ہے او دل بھی کالا اور لباس بھی کالا اور نام اعمال بھی کالا، کہتا ہے ویکھو نا ابو بکر او بندہ ہے جنوں سانپ نے ڈسیا ہے، او اگر سچی ہوندے تے سانپ نہ ڈسدے، میں کیا تو سب والا کام پیا کرنا ہے، اسی سنی نبی والا کام کرتے رہا گے، سمجھ آئی بات دی، تو سانپ والا کام کری رکھ، تو وڈی رکھ ابو بکر صدیق نو، تے حضور نے لعابِ دن لا کے ابو بکر صدیق دے زخم نو صحیح کیتا، اسی حضور والا کام کریں گے، حضور نے پیار کیتا، سنی ابو بکر صدیق نہ پیار کرتے رہن گے۔ گرامی قدر میں 14ویں رات میں تخیل بنایا، اپنا تخیل بنایا، اے میری بات ہے کہ میں چند نو پوچھیا اپنے تصور میں جا کے، تے میں ویکھیا تے کتا انہوں بھونکی جا رہا ہے، 14ویں رات دا چند چمک رہے ہے تے کتا بھونکی جا رہے ہے، میں کہا او کتیا تے کتی دے بچے آ، کتا ہی ہے نا تے کتی دا ہی بچہ ہے نا، میں گال تے کوئی نہیں کٹی نا، کتا ہے تے کتی دا بچہ ہے، تے او چند نو بھونکی جا رہے، میں کہا اے بھونکدا کیوں پیا ہے، کہندا ایک تے اچا بڑا ہے، دوجا سونا بڑا ہے، تیجا چمکدا پیا ہے، سمجھ آئی، ایک تے اچا بڑا ہے، دوجا سونا بڑا ہے، تیجا چمکدا پیا ہے، میں کہا تو جتنا مرضی بھونکی جا نہ تھلے آ سکتا ہے، نہ اندھی چمک میں فرق پہ سکتا ہے، نہ جناب دے خوبصورتی میں فرق پہ سکتا ہے، او کالے تو جتنا مرضی بھونکی رکھ، آقا تے آج بھی پہلو میں چلا کے ستے نے، آقا تے آج بھی انہوں نے پہلو میں چلا کے ستے نے، تو جتنا مرضی گلیاں بھونک، منبر تے بہ کے بھونک، اصحاب رسول دی شان وچ فرق نہیں پہ سکتا، کیونکہ انہوں نے شانہ خدا نے بتائیاں نے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان میریاں بڑیاں نعتیں پڑھنا ہے، میریاں بڑیاں نعتیں پڑھنا ہے، آقا جی پڑھنا فخر ہے، آقا دیاں نعتیں نہ پڑھا تے اور کیندیاں پڑھا، فرمایا آج کھڑا ہو کے مینوں میرے صدیق دی منقبت سنا، آج صدیق اکبر دی شان وچ اشعار سنا، نبی علیہ السلام نے خود اپنی موجودگی وچ حسان نو حکم فرمایا کہ تو میری ابو بکر صدیق دی شان وچ اشعار لکھے نے، جی آقا لکھے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھے جے تے پھر سناؤ، شانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور کنا پیار کرتے ہیں ابو بکر صدیق نال۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک باری فرمایا صحابہ دے مجمع اگر محبت زیادہ ہوندی، اگر اندے وچ وایا پایا جائے، وقفہ پایا جائے تو محبت ودی ہے۔ سمجھ آئی بات دی؟ محبت ودی ہے اگر اندے وچ وایا پایا جائے تو فرق ہوئے تا۔ اگلا دن ہویا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے، اپنی پہلیاں میں چلے گئے فصلہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال چیلا جبال، فرمایا جی ابو بکر نہیں آئے۔ عرض کیتا آقا وہ صبح چلے گئے سن اپنی پیڑیاں میں، اپنی جے فصل بیجی اتھے ٹر گئے سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انج تے کدی ہویا نہیں کہ کوئی دن بھی نہیں گزریا کدی بھی کہ ابو بکر نے مینوں نہ ویکھیا ہوئے، ملاقات نہ کیتی ہوئے، جا ابو بکر نو بلا کے لے۔ اے حضور نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام دا پیغام حضرت بلال حبشی لے کے دوڑ پے نے۔ اوتھے پیڑیاں وچ فصلاں وچ ابو بکر صدیق موجود نے۔ آپ نے عرض کیتی اے ابو بکر صدیق جی بلال، فرمایا آقا بلا دے نے۔ محبت نہ بولنا سبحان اللہ۔ کل میں تقریر کروں گا وہ پیر مال ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ نال شیعہ دے گڑھ میں تقریر کیتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تے چنگی لمب لا کے آیا، چنگی لمب لائیے۔ تے انہوں نے مینوں ٹائم دیتا سی 1 بجے دا، 12 تو لے کے 1 بجے تک۔ جدوں 12 تے سوئی 1 بجے نا میں تقریر وائنڈ اپ کیتی، وہ بندہ کہندا قاری صاحب مہربانی کر کے 20 منٹ اور سناؤ تقریر۔ اس طرح شان صدیق بیان کیتی اصحاب رسول شیعہ دے گڑھ وچ، تے اوتھے دس کے آیا کہ سنی انج ہوندے نے۔ حلالی آنا سی الحمدللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دا پیغام آیا۔ بلال کہندے نے ابو بکر جی بلال، فرمایا آقا دا بلاوا آیا ہے، کبھی سانوں بھی بلایا جائے مدینے دا، اسی بھی مدینے پہ جائیے، مدینے وچوں بلایا آیا۔ ابو بکر صدیق نو میرے آقا علیہ السلام دا پیغام سن کے ابو بکر دوڑے آئے نے، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے۔ ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ دوجے والے پھیریا، دوجے پاسے ابو بکر ادھر آئے نے، میرے آقا نے چہرہ ادھر پھیریا۔ ابو بکر پیچھے دی گھوم کے جدوں سام ادھر آئے نے، میرے آقا نے چہرہ ادھر موڑ لیا۔ جدوں چہرہ ادھر موڑیا، میرے آقا نے اج ہاتھ رکھے نے اپنے چہرے اتے، توجہ کرنا، ہاتھ رکھ کے میرے آقا روئی جا رہے نے، میرے آقا روئی جا رہے نے۔ ابو بکر صدیق نے دامن مصطفیٰ تھام کے عرض کیتا سونیا ایک ہی راز دنیا دیاں گلاں نے، اج کیوں روئی جا رہے ہو؟ اے اج وجہ کی ہے؟ ایک ہی ہو گیا آقا، تسی میرے تو چہرہ چھپائی جا رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دن میں کتنا ہو گیا ہے؟ ادھا دن گزر گیا ہے، تیرا تے ایک پل میں گزرتا، ادھا دن کیوں گزارے؟ اتنی دیر ملاقات واسطے نہیں آیا۔ عرض کرتے سنیا تسی کل فرمایا سی نا اگر محبت ودی ہے، اگر جمایا پایا جائے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ملیا جائے، محبت ود جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں تینوں دے نہیں گیا سی، میں تے اشارہ کیتے ہون کیتا سی، ابو بکر تینوں اشارہ نہیں کیتا سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جدو تو میری محفل میں بیٹھا ہونا ہے، تو موجود نہیں ہونا، میرا سارا دھیان، میرا سارا خیال اپنی امت وال ہوندا ہے، رب دی عبادت وال خیال پورا نہیں ہوندا۔ ابو بکر جو تو میرے محفل میں ہونا ہے، میری فصل میں ہونا ہے، میری ساری توجہ اپنے رب وال ہوندی ہے، میں جاننا ہوں میری ساری توجہ تے دھیان اپنے رب وال ہوے، کیونکہ پیچھے ابو بکر جو بیٹھا ہے۔
پیچھے ابو بکر جو بیٹھا ہے، ابو بکر بیٹھا ہے، ہن میرے کوئی دھیان دی بہتا دھیان کان دی لوڑ نہیں، پیچھے ابو بکر جو موجود ہے۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت دی، پوچھو رسول کونو عظمت صدیق دی، پوچھو رسول کونو عزت۔ سمجھ آ رہی ہے سارے نو؟ میری سمجھ آ رہی ہے پر تھوڑی کوئی نہیں آ رہی۔ محبت نہ پڑھو، اسی خراج تحسین پیش کریں صدیق اکبر دے روایت چاہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں ادو تک جنت تے جانا ہی نہیں جنی دیر تک میں اپنے محبت کرن والے نہ لے کے گیا۔ یعنی اسی صدیق اکبر دی محبت وچ ہاں، اصحاب رسول تے اہل بیت اطہار اسی سارے نال محبت کرنے ہیں، باویں اہل بیت لے کے جاون تے باویں اصحاب رسول جانا اسی لازمی ہے۔ پوچھو رسول کونو عزت صدیق دی، پوچھو رسول کونو عزت صدیق دی، پوچھو کونو عزت۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، لیکن ابو بکر تینوں اللہ رضوان اکبر عطا فرمائے گا، ساریاں نو نہیں تواڈے تے رب تعالیٰ تانوں تے مہربانی کرے گا، ابو بکر تانوں اللہ رضوان اکبر عطا کرے گا۔ عرض کرتے ہیں سونیا رضوان اکبر کی ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تجلی فرمائے گا سارے تے اکٹھی، اے ابو بکر جو تیرے اتے رب فرمائے گا علیحدہ خاص طور تے اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ پوچھو رسول کونو صدیق دی، پوچھو انج پڑھو نا، انج پڑھو نا پتہ لگ جائے جی میں بوک دے نا اچھی اچھی اصحاب رسول دے خلاف، تو جدوں ساڈا کلپ جائے گا مدینہ مسجد دا انہوں دے سامنے تے انہوں نے پتہ چلے گا اسی تے تھوڑا بول دے ہاں، انہوں دی محبت میں سنی بہتا بول دے ہیں۔ پوچھو رسول کونو عزت دی، پوچھو عزت۔ فرشتے بھی رشک کرتے نے ویکھ کے دوستا، فرشتے بھی رشک کرتے نے وچ ویکھ کے غار کے دوستا، غار دے وچ سنگت صدیق دی، غار دے وچ ویکھ کے سنگت صدیق دی، پوچھو رسول کونو
کالا عظمت دی نہیں جانتا زمانہ صدیق دی اسی جناب ماشاء دا دل منائے اسی سنی اے بیان کرنے حضور دے اصحاب دیا شانہ او عیب لبدے نے محشر دا دن ہوئے گا میرے آقا ساری مخلوق دے سامنے ہونے نے ایدر اسی کھلوتی ہوں گے ایدر او تجھے ہون گے کالے جدو ویکھن گے نبی دیاں باواں وچ ایدو ابو بکر ہون گے ایدو عمر ہون گے او ویکھے حیران ہون گے اسی جنہ دے عیب کر دے سا انہاں نوں حضور نے ادوی دامن چلے آئے اسی خوش ہو کے کما گے اسی تے کل بھی کہندے سا آج بھی کہہ دیا پوچھو رسول پالو عزت دی پوچھو عزت گرامی قدر کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حق کھا لیا حضور دی بیٹی دا حق کھا لیا جدو آپ دا وصال ہے نا سیدنا صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ نو تے آپ نے مولا کائنات علی شیر خدا نو فرمایا کہ میرے وقت قریب ہے جنہ ہاتھاں نال حضور نو غسل دیتا سی مینوں بھی انہاں ہاتھاں نال غسل دینا کفن دفن دا اہتمام کرنا گرامی قدر آپ نے فرمایا کہ کفن واسطے نا کوئی نویاں چادراں لین دی لوڑ کوئی نہیں آج جو لباس پایا یہی پہنا دینا یہی پہنا دینا یہ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تواڈے کول کوئی نہ گھر وچ تے بیت المال وچوں لے لیں گے جائز تے ہے نا اوتھوں لے لیں گے آپ نے فرمایا نا 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 او مسلمان غریب بچیاں دا مسلمانہ دی غریب بچیاں دا آکے جنہوں سمجھ آئی کہ دو میں اچھوں کے سبحان اللہ کہہ لیں کیونکہ بعد میں تو جملے تو بعد تو اسی کہنا ہی ہے نا آپ نے فرمایا او مسلمان صحابہ دی بیٹیاں دا آکے تے میں اس رزلٹ تے پہنچیا ابو بکر تے ہوئے جیڑا صحابہ دیاں بیویاں دا تے بیٹیاں دا حق نہیں کھانا نبی دی بیٹی دا کیویں کھا جائے گا سمجھ آئی بات ہی جو ابو بکر صدیق صحابہ کرام دے یتیم بچے تے بیٹیاں تے بیوہ بیویاں دا حق نہیں کھاندا اور رسول دی بیٹی دا حق کیویں کھا لے گا نانا کدے نہیں کھا سکتے اس واسطے یہ غلط بات ہے انہوں دی لڑائی ہوئی سی نا لڑائی ہے کوئی محبت ہے ایسا انہوں دی جنازہ پتہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کنے پڑھایا جدو جنازہ صفحہ بج گئی نا تے یہی سی کہ مولا کائنات علی شیر خدا پڑھان کی جنازہ تے سامنے کوئی نہ آئے جدو ویکھیا ابو بکر بھی نہیں آ رہا ہے تے فاروق اعظم بھی لائن وچ کھلوتے نے صفحہ بنیاں نے مولا کائنات علی شیر خدا آگے آئے باہر نکل کے صف وچوں باہر نکلے جنازے جتھے امام کھڑا ہوتا ہے اوتھے فرمایا این ابو بکر کتھے نے ہاتھ چوکے اشارہ کیتا فرمایا علی ابو بکر آ کھڑا ہے فرمایا اقدم یا ابو بکر آگے آ جاؤ جنازہ پڑھا دیو فرمایا اس واسطے تو ہمیں ساڈا امام نبی بنا کے دے اسی بھی تو امام ہی مننا ہے اسی تو امام مننا ہے جنہوں نبی نے امام بنایا ہوئے آج تو 14ویں صدی 15ویں صدی کمیں نہیں جی وہ امام نہیں سن تے پھر دسو 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نمازاں پڑھیاں مولا کائنات علی شیر خدا نے وہ کتھے گئیاں فاسق فاجر دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے ایتھے آج دا بابا بھی کہدا کہ فاسق مولوی صاحب دی شلوار جڑی ہے نا وہ ایک پونجا تھلے سی تے ایک اتے سی تے میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی انہیں آج داڑھی کنگھی نہیں کیتی میں پیچھے نماز نہیں پڑھنی
اے تے آج دا بابا کہہ رہا ہے تے مولا کائنات علی شیر خدا تو وڈا کوئی عالم ہے؟ انہوں تے سارے مسئلے ہوندے سن تے او پھر 10 سال جڑا فاروق اعظم دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، 12 سال حضرت عثمان غنی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے انہوں نے سچا امام منیا سی تدے تے پڑھیاں نے پیچھے نمازاں۔ ابو بکر صدیق او نے جڑے علی شیر خدا دے بھی امام نے، ایک اندر پہلا امام علی تے دوجا امام حضرت امام حسن تے دوجا حسین، اسی کہنے ہاں اے بھی امام نے تے حضرت ابو بکر بھی پہلا امام ہے جنہوں رسول مصطفیٰ نے بنایا امام۔ میں حدیث پیش کر کے میں بات ختم کرا، نبی سنن داود، سنن ابو داود دی حدیث پاکے میرے آقا علیہ السلام دے آخری لمحات نے حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے، پیغام بھجوایا۔ بخاری حضرت سنن ابو داود دی حدیث پڑھدا پیا، جدو حضور نے پیغام بھجوایا تے عرض کیتا آقا انہاں دا دل بڑا نرم ہے، دل نرم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، تے او نہیں پڑھا سکتے، جدو ویکھن گے نا مسلح خالی تے آپ ویکھن گے مسلح اتے کھلوتے نو تے اس ویلے انہاں دا دل ڈوب جائے گا، ڈوبا جائے گا، او برداشت نہیں کر سکن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انہاں نو حکم دیو، پیغام پہنچوایا کہ میں 3-4 حدیثاں دا خلاصہ سنان لگے۔ جدوں تکبیر دی آواز آئی نا، تکبیر دی کس چیز دی آواز آئی؟ تکبیر دی، حضور دا حجرہ بالکل نال، اللہ اکبر پڑھن دی آواز آئی، نعرہ تکبیر اینج دی آواز ہے، لیکن تسی سارے نہیں بولے نعرہ تکبیر، اجے بھی کئی بندے ہاتھ تھلے کے کیتی رکھو لیکن اللہ دے سارے تو وڈا ہی ہے نا، نعرہ تکبیر اینج جدوں آواز آئی نا اللہ اکبر دی، اللہ اکبر دی آواز آئی، شاید اینڈ پڑھا ہوئے فاروق اعظم نے اللہ اکبر، جدوں سونی جی آواز آئی نا تے میرے آقا دا حجرہ نال ہے، میرے آقا حدیث پاک دے لفظ میں لا لا لا، ایندہ مطلب ہے نہیں، 3 باری حضور نے فرمایا نا عمر نا عمر نا، آج نماز نہ پڑھاوے، حضرت ابو بکر پڑھ گئے، نماز شروع ہو چکی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے، اللہ اکبر آنکھ لیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نماز نہ پڑھاویں، ابو بکر دے ہوندیاں تو نماز نہیں پڑھا سکدا، نماز حضرت ابو بکر صدیق ہی پڑھان گے۔ اس واسطے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عثمان غنی نو بھی امام منیا تے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضرت فاروق اعظم دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیاں تے امام بھی منیا، ابو بکر صدیق نو امام بھی منیا تے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں۔ مولا کائنات علی شیر خدا دا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان نو بھی، حضرت فاروق اعظم نو، حضرت ابو بکر صدیق نو امام منیا، کن نے؟ بول پہ ہے تینوں کہا مروڑ پہ ہے، تینوں سالہ نے محبت کرنا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا نے انہوں نے امام منیا تے اسی بھی امام مننے انہوں نے، تے ادب دا تقاضا ہے، ادب نہ ہوئے نا ادب۔ ابو بکر صدیق تے ہو نے تے باؤ صاحب فرماندے نے تھے گل جی مہانی ہے، تے باؤ صاحب تے کل میں بالکل نیڑے ہی گیا سا پیر بال تے اگے شور کوٹے تے اس تو 5-7 کلومیٹر اگے، تے میں اتھے نیڑے ہی پہنچیا، میں کہ آج نہیں جاندہ جمعے سے پہنچا گے انشاءاللہ۔ باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ابو بکر صدیق او نے جنہ نے 3 دن 3 رات حضور دا سر انور اپنی گود وچ لے کے ویکھ دے رہے نے، اور باؤ صاحب فرماتے نے جن ایک پیر نو ویکھ لیا، ولی نو ویکھیا، انہوں لکھاں کروڑا حج نے، تے جن میرے آقا نو ویکھ لیا، آپ فرماتے نے اے تن میرا اے چشی میں ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجاں
چشمہ اے تن میرا تے لوں لوں دے مڑ، یعنی کہ جسم اتے جتنے وال نے نا، جسم اتے جتنے وال نے، ہر وال دے تھلے لکھ لکھ اکھ ہوئے. میں کہ سمجھا دیں نا تمہیں پتہ شاید نہ ہوئے. ایک وال ہے نا تے جسم اتے کتنے وال نے؟ باؤ صاحب فرماندے نے اے والاں دے تھلے، ہر وال دے تھلے لکھ لکھ اکھ ہوئے، چشمہ اکھ، ہر وال دے تھلے لکھ لکھ اکھ ہوئے تے ہر اکھ نال میں اپنے محبوب نو ویکھاں پھر بھی نہ رجاں. آپ فرماندے نے اے تن میرا اور چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجاں. چشمہ ایک کھولا ایک کجاں، ایک کھولا ایک کجاں، لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا سبار نہ آوے تے کتھے ہور والے بجاں. مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں. توجہ کرنا، میں نتیجہ خود کیتا ہے اگر کامل ولی نو ویکھیا جاوے لاکھ نہیں کروڑا حجانے تے جس ابو بکر نے اوہ سارے تو وڈا پیر حضرت محمد عربی نو ویکھ لیا تے پھر میں کہنا حضور نے فرمایا جنے مینوں ویکھیا من رآنی فقد رأى الحق، جنے مینوں ویکھیا اونے حق ویکھیا ہے. او دیو بندیاں دا محدث اونے لکھیا ایدا مطلب ہے نبی نے فرمایا جنے مینوں ویکھیا اونے خدا ویکھ لیا. ابو بکر تیوئے غار اندر پہ کے حضور دا سر اپنی گود وچ لے کے گویا رب دا دن رات دن راتا دن 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 راتا دیدار کردا رہا. ہاں جی اللہ گرامی قدر فرما 3 دن 3 راتاں گویا خدا دے جلوے ویکھ دے رہے. حضرت حدیث بخاری شریف دی حدیث سنا، میں کوئی اپنے کو سنائی کر بخاری شریف دی پھر ادب ہے نا. پھر باؤ صاحب دی بارگاہ جائی مایوس ہو جاندے کھلا ٹائم لے کے آیا کرو میرے کو. کدی کدی ذوق بن جاتا پھر شعر پڑھ کے بالکل اگے گل کرنی کوئی نہیں، آپ شعر پڑھ کے وائنڈ اپ کر دینا پروگرام. باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اینڈ دا پیار پا اپنے دل وچ ادب پا، اپنے دل وچ ادب ہونا چاہیے. ادب ہوئے گا تے سارے کام سیدھے ہو جان گے. باؤ صاحب فرماتے ہیں علم تسبیح پر دل نہ پھریا
जागना पिया इल्म पढ़िया पर अदब सिखिया की लेना इल्म पढ़ के चिल्ले कटे पर कुछ ना खटिया राई मेरी फिकारिया चिल्ले कटे पर कुछ ना खटिया ते की लेना चिड़िया च वड़ के जाग बिना दुध जमते नाही बामे लाल होवन कर कण के अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडे ज़ौक़ नूं अपने दरबार विच कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। साडा ते अकीदा है सिद्दीक़ अकबर अज देख रहे होणगे अपने गुलामां नूं हैं ते कल फिर साडे बाजू थाम के कहणगे या अल्लाह ए जुमे विच बैठ के मेरी शाना सुनदे सन हैं शाना बयान करते सन ते सुनदे सन या अल्लाह इन्हां दे गुनाह ना वेख मेरा हुजूर नाल प्यार वेख के ते इन्हां नूं मेरे नाल ही जन्नत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाज़री कबूल फरमाए।